اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد صخور میدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی صفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفه فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حاده ومن حاده فقد حاده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل عباد من الحلقت سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد اجازت ہے کسی عشرہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور جو عنوان عشرے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے وہ قیام و انتقام امیر مختار ثقفی ہے۔ سرنامہ کلام میں ایک آیت جو مسلسل 4 دن سے زیر نظر چل رہی ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 57، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں خدا نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رہا ہے۔ کل گفتگو کا تیسرا مرحلہ اس مقام تک پہنچا تھا کہ کوفہ بے وفاؤں کا شہر نہیں، اور یہاں پہ ایک جملہ کہا تھا کہ جب بھی بے وفاؤں کی بات آتی ہے تو تشبیہ کوفہ سے دے دی جاتی ہے۔ کوفہ بے وفاؤں کا شہر نہیں تھا، کوفہ میں گنتی کے 3-4 لوگ تھے جو بے وفا تھے، جن کی وجہ سے پورا شہر بے وفاؤں کا قرار دے دیا گیا۔ تو بات حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تک پہنچی تھی کہ جناب مسلم کوفہ میں جب سب سے پہلے آئے تو سب سے پہلے مختار ثقفی کے مہمان بنے۔ جب مختار کے مہمان بنے تو مختار نے جناب مسلم کو جناب ہانی کے حوالے کیا اور مختار حسین کے نام پر بیعت لینے کوفہ سے باہر چلے۔ بعد از شہادت امیر مسلم علیہ السلام، اب توجہ رکھیے گا، بات آگے بڑھے گی۔ قیام کو آج کوشش کر کے ایک مقام تک پہنچانا ہے اور کل انتقام مختار پر گفتگو شروع کرنی ہے۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو موضوع سمیٹنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن توجہ رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے۔ امیر مسلم کوفہ میں تنہا ہے، جناب مختار کوفہ سے باہر۔ جناب مختار توابین سے بات چیت کرنے کے بعد، لشکر تیار کرنے کے بعد کوفہ کی طرف چلے۔ یہاں ابن زیاد نے اتنے سخت کوفہ کے حالات کر دیے تھے کہ اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوفہ کے تمام داخلی دروازوں کے اوپر فوجوں کو کھڑا کیا جائے
نہ تو کوئی کوفہ سے باہر جا سکے اور نہ ہی کوئی کوفہ کے اندر آ سکے، نہ کوئی کوفہ والا کوفہ سے باہر جا سکے اور نہ ہی کوئی کوفہ کے اندر آ سکے، کوئی کوفہ میں داخل نہ ہو سکے۔ ساری فوجیں کوفہ کے ارد گرد چاروں طرف کوفہ کو گھیر کے کھڑی ہیں اور حالات سخت ہیں، تمام طرف چاروں طرف فوجوں کے پہرے۔ مختار جب چلے توابین سے بیعت لینے کے بعد تو مختار کوفہ کے صدر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اب انتظار کر رہے ہیں، چونکہ مختار جانتے ہیں کہ سامنے لشکر ہے اور تنہا حملہ نہیں کر سکتے مختار۔ تو جناب مختار نے یہاں پر رک کر انتظار کیا ہے کہ تاکہ توابین سے جن سے بیعت لے کے آ رہے ہیں، جو لشکر تیار کر کے آ رہے ہیں، وہ لشکر آ کے مختار سے ملے اور پھر مختار مل کر حملہ کرے، اور حملہ کرنے کے بعد مختار ابن زیاد کو قتل کر کے قیام کرے۔ ابھی مختار، توجہ رکھیے گا، ابھی مختار انتظار میں تھے کہ لشکر آ کے مختار سے ملے کہ کوفہ سے مختار کو خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر کھڑے ہو کے مختار نے کوفہ کا رخ کیا اور کوفہ کی طرف منہ کر کے مختار نے نوحہ کیا۔ توجہ رکھیے گا، مختار نے نوحہ کیا ہے۔ مختار نے کہا وائے ہو کوفہ والوں تم پر کہ تم نے حسین ابن علی کے سفیر کو قتل کر دیا، وائے ہو تم پر۔ اور یہاں پر مختار اپنے جس غلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، غلام سے کہا کہ میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں، اور پھر مختار نے جا کے کوفہ میں داخل ہوئے، کوفہ میں، اور جا کے گرفتاری دے دی شہادت امیر مسلم کے بعد۔ مختار پہلی مرتبہ جب شہادت مسلم کے بعد گرفتار ہوئے ہیں تو مختار نے خود گرفتاری دی، مختار نے گرفتاری دے دی۔ یہاں اصحاب جو کوفہ کے اصحاب 72 میں شامل تھے، وہ کوفہ سے کربلا کی جانب چل گئے، جس میں حبیب ابن مظاہر، عابس شاکری، مسلم ابن اوسجہ اور دیگر مولا کے اصحاب شامل تھے جو کوفہ سے شامل تھے۔ جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ 13,000 کا لشکر تھا، جس میں سے 12,000 کا لشکر کوفہ سے تھا اور 1,000 کا لشکر مدینہ سے۔ صفین میں سب سے زیادہ لشکر مولا علی کے ساتھ کوفہ کا تھا، جمل میں سب سے زیادہ لشکر کوفہ کا تھا، حسین ابن علی کے اصحاب میں سب سے زیادہ کوفی۔ جب مختار نے گرفتاری دے دی اور مختار زندان میں آ گئے تو اب یہاں پر تاریخ مختار کی ذات پر، مختار کی شخصیت پر 3 سوال اٹھا دیے۔ پہلا سوال مختار پر یہ اٹھتا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا تب مختار کہاں پر تھے؟ توجہ رکھیے گا۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کربلا میں 61 ہجری میں حسین ابن علی کو شہید کیا جا رہا تھا تب مختار کہاں پر تھے؟ اور تیسرا اور آخری سوال مختار کی شخصیت پر یہ اٹھتا ہے کہ جب مختار نے قیام کیا ہے تو قیام کی اجازت کس نے دی مختار کو؟ تو پہلے سوال کا جواب کل کی مجلس میں بتا چکا کہ جب مسلم ابن عقیل شہید ہو رہے تھے تو مختار کوفہ سے باہر حسین ابن علی کے لیے بیعت لینے گئے۔ جب مختار کو خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے تو مختار کہتے تھے کاش میں مسلم کو تنہا چھوڑ کے کوفہ سے نہ جاؤں، میں مسلم کے ساتھ رہتا۔ جب حسین ابن علی کو شہید کیا جا رہا تھا، اب توجہ رکھیے گا، تو مختار کے سمیت 4,500 علی کے خالص شیعہ کوفہ کے زندان میں موجود تھے۔ 4,500 مخلص علی کے شیعہ، یہ وہ تھے کہ جو ایک آواز پر مولا کے لیے جان نچھاور کر سکتے۔ مختار زندان میں ہے جب حسین ابن علی کو شہید کیا جا رہا ہے، بچپن ہے امیر مختار کا۔ یہاں پہ بات روک کے ایک لمحہ مختار کی شخصیت پہ توجہ رکھیے۔ 2 سے 3 برس کے ہیں امیر مختار جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امیر المومنین کی محفل سجی ہوئی تھی، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین کا ایک صحابی جس کا نام ہے ابو عبیدہ ثقفی، وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو گود میں 2 سے 3 برس کا بچہ ہے جس کو لے کے مولا کی بارگاہ میں حاضر. مولا نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے زانو پر بٹھایا. زانو پر بٹھایا تو اس بچے کے بال گھنگرالے تھے. اس بچے کے بالوں میں اپنا ہاتھ کو چلانا شروع کیا. ہاتھ پھیرتے جاتے. چند لمحے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد چند لمحہ بعد عبید ثقفی سے کہا کہ اے ابو عبید، ہم نے تمہارے بیٹے کی عقل کو کامل کر دیا. بچپن میں جس کی عقل کو علی کامل کرے وہی حسین کا انتقام لے سکتا ہے. 2 سے 3 برس کے ہیں مختار، لیکن ابھی امیر المومنین نے یہ نہیں بتایا کہ مختار بڑے ہو کر کیا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امیر المومنین بتا دیتے تو مختار انتقام لینے سے پہلے شہید ہو جاتے. مختار کو مار دیا جاتا اور مختار انتقام نہ لے سکتا. جناب ابو عبید ثقفی مختار کے بابا امیر المومنین کے بہادر سپاہیوں میں سے، اور فتوحات ایران جس کے اوپر لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کے نام لگائے کہ فلاں نے فتح کیا جناب، فلاں نے فتح کیا، فلاں نے فتح کیا. تو ایران کو جو فتح کیا ہے وہ ابو عبید ثقفی نے کیا. مختار کے بابا اتنے بہادر تھے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھی کی ٹانگیں کاٹ دیتے. جناب مختار 13 برس کے تھے جب ان کی شہادت ہوئی ہے. جناب مختار کے بابا کی جنگ لڑ رہے تھے، گھوڑے کی زین سے گرے، ہاتھیوں کے پیروں تلے کچلے گئے. جناب مختار کے بابا تو جناب مختار کا تعلق ایک شجاع خاندان سے تھا، علی کے شاگرد کے بیٹے تھے. بچپن میں مولا علی نے جناب مختار کی عقل کو کامل کیا، اور یہاں پر مختار کے اوپر ایک الزام اور لگتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب مختار پر یہ الزام اس لیے لگایا جاتا تھا کہ مختار جو ہونے والا تھا اس کو ہونے سے پہلے بتا دیا. مختار جو ہونے والا ہوتا تھا اس کو ہونے سے پہلے بتا دیتے. اور کیوں نہ بتاتے؟ بچپن میں علی نے عقل کو کامل کیا تھا. کامل العقل مختار کی عقل کو کامل کر رہا ہے، بلکہ یوں کہوں اول العقل مختار کی عقل کو کامل کر رہا ہے. مختار کی عقل کو کامل. اب مختار کے اوپر لگایا جانے والا تیسرا الزام کہ مختار کو قیام کی اجازت کس نے دی. تو یہاں پہ اب قیام پہ بات آ گئی، توجہ رکھیے گا. جناب مختار جب حسین ابن علی شہید ہوئے، شہادت مولا کے بعد جب ابن زیاد نے جناب مختار کو زندان سے نکالا تو یہ واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ مختار کو زندان سے نکالا، اور زندان سے نکالنے کے بعد جب مختار دربار میں آئے تو ابن زیاد اور مختار کے درمیان کیا گفتگو. جناب مختار کو ابن زیاد نے یہ سوچ کر رہا کیا کہ اب حسین ابن علی مارے گئے، اکیلا مختار کیا کر لے گا. یہ سوچ کر ابن زیاد نے رہا کیا، توجہ رکھیے گا، یہ سوچ کر ابن زیاد نے رہا کیا کہ حسین ابن علی، عباس ابن علی مارے گئے، اکیلا مختار کیا کر لے گا. لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ مختار کیا کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا کرنے والے تھے. جناب مختار کو رہا کیا گیا. جیسے ہی جناب مختار رہا ہوئے تو سب سے پہلے مختار نے ان سے رابطہ کیا جن سے جناب مسلم کی شہادت کے وقت ملاقات کی تھی. توابین جن کا لشکر تیار کر رہے تھے جناب مختار، جن سے ملاقاتیں کر رہے تھے، جو لشکر تیار کیا تھا شہادت مسلم کے وقت، سب سے پہلے رہا ہونے کے بعد جناب مختار نے ان سے ملاقات کی. ایک لشکر ترتیب دینے کے بعد جناب مختار نے مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم سے ملاقات کی. ابراہیم اشتر کے پاس آئے تو آگے کہا کہ اے ابراہیم، میں چاہتا ہوں کہ میں قیام کروں. تو ابراہیم نے کہا کہ مختار خیال اچھا ہے، لیکن ہمارے پاس کسی امام کا اجازت نامہ موجود ہونا چاہیے.
جب یہ کہا ابراہیم نے تو مختار گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے اور اپنا رخ کوفہ سے مدینہ کی طرف کیا، اور جتنا جلدی ہوا اتنا جلدی مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو حاضری دی ہے وہ جناب امام سید السجاد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام کو سلام کیا تو امام نے سلام کے جواب کے بعد جناب مختار سے کہا کہ اے مختار، مکہ جائیے اور مکہ جا کے محمد حنفیہ سے ملیے۔ جناب مختار واپس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی جانب رخ کرا، اور جیسے ہی جناب مختار مکہ پہنچے اور محمد حنفیہ سے ملے تو جناب محمد حنفیہ سے اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو عبید ثقفی کا بیٹا مختار ثقفی ہوں۔ جیسے ہی مختار نے یہ کہا، جناب محمد حنفیہ اپنی جگہ سے اٹھے، مختار کو اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کے بعد جناب محمد حنفیہ اپنے حجرے میں گئے، توجہ رکھیے گا، حجرے میں جا کے صندوق کو کھولا، صندوق میں سے ایک خط نکالا، خط نکال کے مختار کے پاس آئے، مختار کے ہاتھ میں خط رکھا، کہا مختار یہ تمہاری امانت ہے۔ مختار نے کہا یہ کیا ہے؟ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا میرے بابا علی کا لکھا ہوا تمہارے نام خط، میرے بابا کا تمہارے نام لکھا ہوا خط۔ میرے بابا نے اپنی شہادت سے پہلے یہ خط میرے بھائی حسن کے حوالے کیا تھا، میرے بھائی حسن نے اپنی شہادت سے پہلے یہ خط حسین ابن علی کے حوالے کیا تھا، مکہ چھوڑتے ہوئے حسین ابن علی نے یہ خط میرے حوالے کیا تھا کہ اے محمد حنفیہ، مختار تمہارے پاس آئیں گے، ہمارے بابا کی یہ امانت مختار کو دے دو۔ جو اعتراض مختار پہ ہوتا ہے کہ مختار کو کس نے قیام کی اجازت دی، تو جواب سنیے۔ مختار نے خط کو کھولا، امیر المومنین کی لکھائی کو دیکھا، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو لگا، بوسہ دینے کے بعد مختار نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نام خط جو جانثاران محمد و آل محمد ہے، جو ناصر آل محمد ہے۔ اے مختار، میں علی ابن ابی طالب تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں، خط لکھ رہے ہیں علی اپنے دور میں مختار کے لیے، اور کب پڑھ رہے ہیں مختار؟ شہادت حسین کے بعد، 61 ہجری کے بعد مختار یہ خط پڑھ رہے ہیں۔ خط میں لکھا ہے کہ اے مختار، میں علی ابن ابی طالب تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ تم حسین کے 3,83,000 دشمنوں کو قتل کرو گے، اور یہ یاد رکھنا جب تک تم ان پوری تعداد کو قتل نہیں کر لیتے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، تمہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ آخر میں توجہ، آخر میں خط کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ کس کی جانب سے خط ہے۔ آخر میں لکھا تھا مختار ثقفی کے نام خط، جنت میں تمہارا منتظر علی ابن ابی طالب۔ اب جملہ سنیے گا، جنت جس کی منتظر تھی وہ جنت میں مختار کا منتظر تھا۔ جنت جس علی کی منتظر تھی وہ جنت میں مختار کا منتظر۔ پہلی اجازت مختار کو خود علی ابن ابی طالب کی طرف سے ملی ہے قیام کی۔ دوسری اجازت مختار کو سید سجاد کی طرف سے ملی ہے قیام۔ جب سید سجاد کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں تو سید سجاد نے کہا کہ مختار، خدا تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تم آل محمد کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والے تھے۔ تیسرے امام ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ جب شہادت مختار کے بعد امام باقر کے پاس جناب مختار کا بیٹا حاضر ہوا تو جناب مختار کے بیٹے نے اپنا تعارف کروایا، تو جناب امام باقر اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور مختار کے بیٹے کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ خدا رحمت نازل کرے تمہارے بابا، تمہارے بابا آل محمد کی دلوں کا ٹھنڈک ہو۔ تمہارا باپ وہ تھا کہ جو آل محمد کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا۔ 3 اماموں کی اجازت، مختار نے قیام کیا ہے علی ابن ابی طالب کی اجازت سے، سید سجاد کی دعا سے، اور محمد باقر کی دعا سے۔ یہ قیام
कर क्यों रहे हैं मुख्तार, किसको कत्ल करना है? ये उन्हीं को कत्ल करने के लिए कयाम कर रहे हैं कि जिन्होंने करबला के मैदान में शाम गरीबा अली की बेटियों के सरों से चादरें छीनी। हाँ अज़ादारो, देखो कितनी जल्दी दिन गुजर रहे हैं। आज 3 मुहर्रम भी गुजर गई। दो मुहर्रम हुसैन इब्ने अली का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा, लेकिन करबला के मैदान में पहुंचने से पहले एक वाकया और हुआ। रस्ते में मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। उसके बाद जब काफिला आगे बढ़ा तो 1000 का काफिला लेकर हुर हुसैन के सामने आ गया। हुसैन ने कहा कि अब्बास, मेहमान आ रहे। कितने करीम थे हुसैन इब्ने अली, जानते थे कि खैमों में कुछ दिन के बाद पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हुर के प्यासे लश्कर को पानी पिला रहे। जानते हैं कि ये वही लश्कर है कि जो कुछ दिनों के बाद हमारे लश्कर पर पानी बंद करेगा। कितना करीम है अली का लाल कि अपने कातिलों को पानी पिला रहा, पूरे लश्कर को पानी पिलाया। और सिर्फ लश्कर को पानी नहीं पिलाया, करीमी देखिए हुसैन इब्ने अली की। हुसैन ने कहा अब्बास, लश्कर के सारे जानवरों को भी पानी पिलाया गया। जब सब ने पानी पी लिया, सब सैराब हो गए। अब हुसैन ने अपने घोड़े की लजाम को खींचा तो हुर का हाथ हुसैन के घोड़े की लजाम में आया और हुर ने कहा कि हुसैन, मैं आपको ऐसे आगे नहीं जाने दूं, अब आपका लश्कर मेरी मर्जी से चलेगा। तो हुसैन ने यह नहीं कहा कि हुर, क्या तुम भूल गए कि मैंने अभी तुम्हें पानी पिलाया। हुसैन ने जुमला कहा, हुर, तेरी माँ तेरे गम में बैठी। जैसे ही मौला ने ये जुमला कहा, हुर तड़प गया। हुर ने कहा, खुदा की कसम हुसैन, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसको ये जुमला इसी तरह वापस पलटाऊंगा, लेकिन मैं खुद, आप हुसैन इब्ने अली है, मैं ये जुमला कैसे दोहराऊं? आप फातिमा के लाल हैं, आप फातिमा ज़हरा के लाल हैं। हाँ ज़ादारो, 2 मुहर्रम काफिला करबला के मैदान में पहुंच गया, खैमे लग गए। 4 मुहर्रम खैमों को फुरात से हटा दिया गया। 7 मुहर्रम पानी बंद हो गया, शब आशूर आ गई। शब आशूर वो रात कि जब हुसैन इब्ने अली के खैमागाह से बच्चों की आवाज आ रही थी, अल आतश अल आतश अल आतश। ये अल आतश की सदा बुलंद हो रही थी। हुर अपने खैमे में बैठा हुआ ये सदा सुन रहा था। हुर का बेटा आया, हुर का गुलाम आया। हुर के गुलाम ने कहा कि आका, आके खाना तनावुल फरमाइए। हुर ने जवाब न दिया। हुर का बेटा आया, कहा बाबा खाना नहीं खाएंगे। कहा बेटा जरा मेरे करीब आओ। हुर का बेटा करीब आया। हुर ने कहा कि बेटा जरा और करीब आओ। जब बिल्कुल करीब बुलाया तो कहा, हो बेटा, क्या तुम कोई आवाज सुन रहे हो? हुर के बेटे ने कहा, हुर का बेटा कहा, हाँ बाबा मैं आवाज सुन रहा हूँ। शब आशूर करबला के मैदान में बहुत सी आवाजें थी। काफिरों के लश्कर में शादियानों की आवाजें थी। हुसैन के लश्कर में अल आतश की सदाएं थी। हुर के बेटे ने कहा, हाँ बाबा मैं हुसैन के लश्कर से अल आतश की सदाएं सुन रहा हूँ। खैमागाह से बच्चों की सदाएं आ रही हैं, अल आतश अल आतश। जैसे तैसे ये रात काटी।
صبح ہوئی اور نے رخ کیا خیام حسینی کا، کہا بیٹا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ اور کے بیٹے نے کہا بابا اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہو؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ حر کا بھائی، حر کا غلام اور حر کا بیٹا چلا۔ جناب حر نے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آتے ہوئے حر کو دیکھا تو حسین کی آواز آئی کہ اے عباس، اے علی اکبر، آگے بڑھو مہمان آ رہا ہے۔ عباس آگے بڑھو مہمان آ رہا۔ حر نے کسی کے آنے کی آواز، کہا بیٹا کون آ رہا؟ کہا بابا عباس ابن علی ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، علی ابن الحسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر تڑپ گئے۔ عزادارو چلتے چلتے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے سر کو قدموں پہ گرایا، کہا مولا گستاخی کی معافی مل سکتی ہے؟ کہا حر تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے بابا نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ جب مولا سے معافی لے لی تو حر نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں خیمہ گاہ کے دروازے پہ جا کے آپ کی بہنوں سے بھی معافی مانگوں۔ مولا کی آواز آئی کہ عباس جاؤ اور اسے جا کے بیویوں کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو۔ حر کو لے کے جایا گیا اور خیمہ گاہ کے باہر کھڑا کیا گیا تو حر نے آواز دے کے کہا کہ اے علی کی بیٹیوں، اے حسین کی بہنوں، حر کی گستاخی کو معاف کرنا۔ جیسے ہی یہ سنا تو اندر سے آواز آئی کہ اے حر میں علی کی بیٹی کا سلام قبول کرنا۔ حر تڑپ گیا، کہ بی بی اپنی ماں فاطمہ زہرا سے ہماری شکایت نہ کیجئے گا، بی بی میری شکایت نہ کیجئے گا۔ بی بی کی آواز آئی نہیں حر، میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے شکایت نہیں کروں گی۔ حر اپنے گھوڑے سے نیچے گرا، اپنے خود کو زمین پر پھینک کے سر پہ ماتم کر کے کہتا ہے وائے ہو حر تجھ پر، تو نے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا ہے، تو نے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا۔ عزادارو واپس حاضر ہوا مولا کی بارگاہ میں، کہا مولا اگر میں آپ کی طرف آ گیا ہوں تو سب سے پہلے شہادت کی اجازت دیجیے۔ حر کو اجازت ملی۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے میدان میں تم جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری شہادت دیکھ کے تمہارا ارادہ پلٹ جائے اور تم واپس یزید کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا اور جیسے ہی علی ابن حر نے زین چھوڑی تو اپنے بابا کو پکارا ہے، اور حر جیسے ہی اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے تو حر دیکھ کے تڑپ گئے اور کہا کہ مولا آپ نے زحمت کیوں کی، مولا آپ نے زحمت کیوں کی، میرے بیٹے کا لاشا میں اٹھا لیتا۔ تو حسین نے آواز دے کے کہا حر جوان بیٹوں کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھاتے، جوان بیٹوں کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھاتے۔ میں کہوں گا مولا حر کا کتنا خیال ہے، لیکن ابھی ظہر کے بعد علی اکبر زین چھوڑیں گے اور آپ تنہا